اور یہ بھی ہے اب آخری بات اس کے اندر جس پہ ہم کہ پیغمبر اکرم خود ان کا ایک طریقہ کار تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ جو پیغمبر اکرم کی رضائی والدہ تھیں جنت البقیع میں، جن کی قبر مبارک بھی ہے، وہ تو خیر انتقال کر گئی تھیں. پیغمبر اکرم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی ایک رضائی بہن جن کا نام شیمہ تھا، بہت سے لوگ ان کو شیمہ کہتے ہیں لیکن شین یہ میم الف حمزہ، شیمہ بنت حارث، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں. پیغمبر اکرام اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑا ان کا اکرام کیا، اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، بہت خوش دلی سے ان کے ساتھ ملے. بعض روایت میں ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں ان کو دیکھ کر آنسو بھی آ گئے، اور بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا، بہت خندہ پیشانی سے ملے. اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان کو آپشن دیا کہ اگر چاہو تو تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر رہ جاؤ، یا اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. شیمہ نے کہا نہیں، میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو بہرحال وہ جب گئیں اس کے بعد پیغمبر اکرم کا انہی شیمہ کا ایک اور بھائی تھا، یعنی پیغمبر کا رضائی بھائی، وہ بھی آیا اندر. تو پیغمبر بہت عام طریقے سے ملے اور کوئی اکرام نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ نے اگرچہ یہ مرد ہے لیکن آپ نے پھر بھی شیمہ کا زیادہ احترام کیا جبکہ وہ عورت ہے، یعنی اس زمانے میں جو بھی لوگوں کا بہرحال کانسیپٹ تھا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کیونکہ یہ میری بہن یہ اپنے باپ کے حق میں بہت زیادہ نیکی کرنے والی اور ان کا اکرام کرنے والی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر نے فقط شیمہ کے لیے نہیں کہا بلکہ آپ کو بھی پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کا بہت اکرام اور احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے تو رسول اللہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں. سوچیے کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ اس کا احترام کریں. اچھا، بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ رضائی والدہ کہاں سے ان کی ہو گئی. تو اصول کافی کے اندر شیخ کلینی نے، کس پہ میں نے بتایا تھا نا کہ پورا ایک درس ہمارا حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی رضائی والدہ تھی، اس موضوع پر ان کے دلائل کے ساتھ ہوا ہے. تو روایات کے اندر یہ آیا ہے اس کے اندر اصول کافی میں بھی کہ ان رسول اللہ آتتہ اخت لہ من الرضاعۃ، کہ پیغمبر اسلام کے پاس ان کی رضائی بہن آئیں. جب رضائی بہن تھیں جبھی تو وہ آئیں نا، جبھی کہا گیا. تو بہرحال اور لوگوں نے بھی کہا کہ فقیل لہ یا رسول اللہ صنعت باختہ ما لم صنعت باختہ، آپ نے اپنی بہن کا زیادہ اکرام کیا اور اپنے بھائی کا اکرام نہیں کیا. تو پھر پیغمبر نے کہا کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے والد کا اکرام کرنے والی تھی اور ان کے ساتھ نیکی کرنے والی تھی، اس وجہ سے میں نے ان کا احترام زیادہ کیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ خواتین، وہ نوجوان جو بھی یہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے باپ کا خصوصیت کے ساتھ، ماں کو ہم ابھی فی الحال اس میں نہیں رکھا تھا ہم نے، اسی وجہ سے کہ وہ الگ سے جب والدین کا تذکرہ آئے گا تو اس میں ماں کی بھی تفصیل جو ہے وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن باپ ایک بالکل ایک نیگلیکٹڈ سی ایک چیز تھی. اس سے پہلے کبھی آپ نے شاید ہی کوئی باپ کی عظمت اور اہمیت کے لحاظ سے کوئی درس بھی سنا ہو، کیونکہ عام طور پر معاشرے میں بیان نہیں ہوتا. باپ کی اتنی خدمات ہوتی ہیں، اپنی پوری زندگی وہ لگاتا ہے. تو وہ افراد کہ جن کے والد حیات ہیں اس وقت، وہ بہت زیادہ شکر گزاری کا مظاہرہ کریں اور اب سے اپنے طرز عمل کو بالکل تبدیل کر لیں ان کے ساتھ، اور اپنی دنیا اور آخرت کو یہیں پر ان کی زندگی کے اندر ہی محفوظ قرار دے لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جیسے ہم نے کہا کہ قبرستان ان سے ملنے جانا پڑے اور ان کو راضی کرنے کی بعد میں کوشش کرنی پڑے. ابھی ہی آپ کے پاس پورا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ان حقوق کی پاسداری کر کے ان کو اب بھی راضی کر سکتے ہیں، جو ہم اگلی نشستوں کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہاں پر ہماری آج کی اس لحاظ سے باپ کی عظمت و اہمیت کے لحاظ سے گفتگو مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں والدین کے 80 حقوق پر ہماری بات چیت شروع ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجو.